صاحب آپ بھی سنتے تھے یہ مضمون، کچھ اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی آئی بات تو بے شک اسی لیے پہلے پڑھا جاتا نا کچھ کہ مطالعہ ہو جائے اور اس کے بارے میں نا جو کسی کے ذہن میں آئے یا کوئی بات پوچھنی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ غلامی کی دو قسمیں، دو طرح کی غلامی، ایک تو ہے سیاسی یا مادی غلامی کہ کوئی طاقتور قوم کسی کا علاقہ چھین لے ان کو غلام بنا لے، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں، یہ اگر وہ ذہنی غلام نہ بن جائے تو ہو سکتا ہے جان چھڑا لیں، کبھی اٹھ کھڑے ہوں تختہ اٹھ لیں۔ ایک دوسری ہے ذہنی غلامی کہ وہ حکومت ہم پر بے شک نہ کریں، ہم گھر بیٹھے ہی موت ہو جائیں کہ یار علم ان کے پاس ہے، باتیں ان کی درست ہے، ہمارا کیا ہے، جب دیکھا وہ چاند پر پہنچ گئے یا ٹیلی ویژن ایجاد کری یا یہ چیزیں، تو اس چکا چوند سے اتنے مرعوب ہوئے کہ دین بھی انہی کا ٹھیک ہے، جو کچھ کہتے ہیں نا وہی درست ہے۔ پھر سارے فتنے لبرلزم اور سیکولرزم ختم ہو گئے جب سمجھ لیا کہ وہ 11 عقل میں ہم سے آگے لوگ ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں، یہ ذہنی غلامی جو ہے نا بدتر غلامی ہے۔ یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ حکومت چھین لینے کی کوئی بات نہیں تھی، اپنے عقیدوں میں تو پکے رہتے، اپنے اصولوں پر قائم رہتے، نفرت باقی رہتی کہ ہمیں کس یار ماحول میں یہ لے گئے لوگ، ہمارا دین کیا کہتا تھا، یہ ہماری نسلوں کو اسکولوں اور کالجوں میں کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے بچے جنم لے رہے ہیں بازاروں میں کہ ان کا لباس اور ان کا جسم ہی بتا رہا کہ مسلمانوں کے بچے۔ تو ذہنی غلامی جو آ گئی نا، اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، دل توڑ گئی تیرا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ اس پریشان ادری کا۔ ملک جاتے رہنے کی بات نہیں تھی، انہوں نے اس طرح نامحسوس طریقے سے اپنا علم پھیلایا کہ وہ اکبر الہ آبادی بیچارے نے بالکل اللہ اس پر ہمیں ٹھیک کہا، ہوتا نہ یوں وہ قتل سے بچوں کے بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اگر کالج وہ قائم کر دیتا، مصرین کی قبطیوں کی اولاد جو تھی عبرانیوں کی، یہ خود مصریوں سے بڑھ کر فرعون کی زیادہ غلام ہوتی، اور مار کر بچے بدنام ہو گیا۔ تعلیم ایسی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم جس طرف چاہے ادھر کو موت ہے۔ تو ایسا کیا یہ ترقی کے نام پر نا کہ اسکولز اور کالجز کھول گئے، انگریزی تعلیم حاصل کرو، لوگوں نے بھی سمجھا کہ نوکری نہیں ملتی، بھوکے مریں گے، ایسا شکنجہ انہوں نے کسا کہ مجبوراً بچوں کو ادھر بھیج دیا، دین کمزور ہو گئے۔ تو یہ بات جو ہے نا کہ ذہنی غلامی، جب کوئی قوم یہ مان بیٹھے کہ علم ان کا علم ہے، باتیں ان کی صحیح ہیں، تہذیب ان کی درست ہے، خود شرمسار ہو کر نہ اپنے بارے میں بھی معذرت کرنے لگے کہ نہیں یار ہم بھی کہتے ہیں کہ رقص ہونے چاہیے، ہم کب کہتے ہیں شراب حرام ہے، جاوید اقبال جیسے، وہ تو نشے میں بے ہوش نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی پی لینے میں کوئی حرج نہیں، بے پردگی کا کیا ہے، آدمی کو اپنے پر اعتماد ہونا چاہیے، جو کچھ انہوں نے کہا نا، ان بیچاروں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، اور اگر کوئی بات نہ بنی تو کہہ دیا یہ باتیں پرانے زمانے کی ہیں، اس وقت تو یہی مناسب تھا، اب حالات بدل گئے ہیں، زمینی حقائق اور ہیں، اس لیے شریعت بھی تبدیل کر دے رہی ہے، اپنے کہنے لگ گئے کافروں نے کہا۔ یہ ذہنی غلامی اتنی بدتر بات ہے۔ اس کے اسباب جو ہیں ان میں مولوی صاحب نے کہا کہ سبب کیا ہوتا، جب تحقیق ختم ہو جاتی ہے نا، پہلے جو گروہ ایمان لاتا ہے ندیم صاحب، وہ ہوتا تحقیق کی وجہ سے مومن، کہ لوگوں نے ایک بات سنی، پہلے سے ان کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، سوچا، ذہن میں کشمکش ہوئی کہ اس کی بات ٹھیک ہے، یہ ہمارے باپ دادوں کی، چھان بین کے بعد جب مطمئن ہوئے ایمان لے آئے۔ جب نسلی مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں نا کہ باپ کے گھر پیدا ہوئے، تکلیف ہی نہیں کی کہ سوچیں کہ واقعی دین سچا، قرآن ٹھیک ہے، اللہ کے رسول برحق ہے، یہ تحقیق اور اجتہاد جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ ہو جاتے ہیں مرید، یہ اپنوں کے مرید تھے، جب ان سے ہی بڑا کوئی آ جاتا ہے چلاک، ڈارون جیسا اور فرائڈ جیسا، ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ بڑے بڑے مشکل لفظ ہیں، بڑی فلسفیاں نہ بھائی، شیر مردوں سے ہوا بے شائے تحقیق تہی، کہ تحقیق کا میدان جو تھا وہ شیر مردوں سے خالی ہو گیا، ایسے لوگ نہیں رہے جو تحقیق کرتے، ہر میدان میں کھڑے ہوتے کہ بچوں ہم تحکم اور زبردستی سے تمہیں نہیں مناتے کہ تم ہمارے گھر پیدا ہو کے ہمارا دین سچا کرو بات، یونیورسٹیوں میں جاتے، کالجز میں جاتے، ہر ادارے میں کھڑے ہو کر سینہ ٹھونک کر کہ جس بات پر تمہیں شک اور شبہ کرو سوال، ہم مطمئن کریں گے دین جو کچھ ہے اس کی بنیادیں ٹھیک۔ یہ تحقیق جاری رہتی اور ہر نسل جو تھی تحقیق سے ایمان لاتی،
تو کیوں دوسروں کے غلام بنتے؟ اگر پھنس بھی گئے تھے تختہ اٹھ دیتے. مگر جب ذہنی غلام ہی بن گیا، شعر مردوں سے ہوا بے شاید تحقیق تھی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی. ہماروں نے جو غلام بنا، مولوی صاحب نے کہہ دیا، سب عقل کے اندر سامنے بیٹھے، کسی نے نہ پوچھا کہ مولا قرآن تو ہمیں پکڑا ہے نا، کہاں ہے اس آیت میں یہ لکھا؟ جو حدیث رسول کہتے ہو کس کتاب میں ہے؟ ویلڈ ہے، انویلڈ ہے، صحیح ہے، جھوٹی ہے، بتاؤ نا. صرف کتاب میں لکھ دینے سے کام چلتا؟ کتنے جعل ساز سے جھوٹے تھے جنہوں نے بے شمار حدیثیں بنائی، پھانسیوں پر لٹکایا گیا. انہوں نے کہا جو ہمارا مشن تھا پورا کر لیا. عبد الکریم ابن الاوجاع کو جب مہدی کے زمانہ میں پھانسی پر لٹکایا گیا تو اس نے کہا میں نے جو کرنا تھا 4000 حدیث پھیلا دی اور تمہارے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، میرا کیا بگاڑو گے؟ تمہارا دین خراب کرنا تھا کر لیے. تو تحقیق روک دی، سوچنا سمجھنا بند کر دیا، پہرے لگا دیا. اگر کسی غریب نے جرت کر کے کچھ پوچھ لیا، کافر ہے تو، مرتد ہے. وہ تالے جب لیدوں پر انہوں نے کہا انگریز یار لبرل لوگ ہیں، جو جی چاہے وہاں کہتا، کوئی حال نہیں پوچھتا، ان کے غلام ہو گئے. اب ملک آزاد بھی ہے نا ہمارے، وہ مولوی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جو تمہارے آزاد ملک ہے وہاں بھی ذہناً سارے غلام. ہمارے حکمران اور عوام سمجھے حکومت تو وہی طریقہ ٹھیک ہے جو یار یورپ کا ہے. تو ذہنی غلامی کے بارے میں کہا کہ یہ بدتر غلامی، جسمانی غلامی کوئی بات نہیں، یہ ذہن جب غلام ہو جاتے ہیں نا کہ صحیح علم ان کا، بس تباہی ہو گئی، سارا کچھ رخصت ہو گیا. ہاں بدترین مثال جو ہے وہ ترکی میں جنگ عظیم اول میں ترکی شکست خوردہ قوم تھی، لیکن مصطفیٰ کمال کا کمال یہ تھا کہ اس شکست خوردہ قوم جس کے جو بیشتر حصے پر یونان کا قبضہ تھا اور انہوں نے قتل عام کیا تھا، ہزاروں ترکوں کو مار دیا تھا، ان کی غلامی سے چھڑایا اور اپنے ملک کو آزاد کیا. یہ تو ان کی تھی بہادری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جان موجود تھی. لیکن انہوں نے ان کو اس میدان میں تو شکست نہ دے سکے، میدان جنگ جو ہے، لیکن ذہنی طور پر ان کو ایسا غلام کیا کہ کوئی بھی شاید دنیا کی اور قوم اس طرح سے غلام نہ ہوئی جیسے ترک ہوئے. انہوں نے اپنا رسم الخط ترک کیا، عربی زبان جو ہے اس میں اذان اور سراج جو ہے اس کو ختم کیا، لاطینی خط جو ہے اس کو کیا، اور لباس جو ہے اس کو وہ ممنوع قرار دیا جو مسلمانوں کو مسلمان نے اپنا لباس تھا. انگریزی یہ لباس یورپ کا جو ہے یہ پہننا لازمی قرار دیا. تو اس سے کوئی بدترین مثال غلامی کی نہیں ہو سکتی کہ میدان جنگ میں جیت کر ذہنی طور پر ایسے غلام ہوئے کہ دنیا کی کوئی قوم اس طرح سے غلام نہیں ہوئی جس طرح گئی ہے. کسی قوم نے اپنا رسم الخط کبھی نہیں چھوڑا جب تک کہ ان کو مجبور نہ کیا. رشیا نے اگر چھڑایا تو زبردستی چھڑایا، لیکن ترک و موسی تھی کہ اس نے ممنوع قرار دیا، اس نے لباس بدل دیے، اس نے ذہن کو بدل دیا، اس نے حلال و حرام کی چیزیں بدل دی، اذانیں بدل دی. ان کو ترکی میں یہ بدترین مثال ہے جس طرح سے ہوتی ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ مسلمان اس وقت تعالیٰ کی حالت انحطاط میں تھے، 15ویں صدی عیسوی تک، 15ویں صدی عیسوی میں ان کا بیکن ایک بہت بڑا ہوا ہے عجیب بھی اور خرافی. وہ کہتا ہے کہ جس نے علم حاصل کرنا ہے وہ عربی زبان پڑھے. اب بتائیں اب کیا حالت تھی اس وقت ہماری. اور سارے یورپ کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اسپین ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ علم ان سے حاصل کرو. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا انگریز تو چلا گیا یہاں 47 سے، لیکن ہمارا روشن خیال جو آج بیٹھا ہے وہ مردود وہ کام کر رہا ہے جو اس نے بھی نہیں کیا. جو کافر نہیں کر سکتے وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ان سے زیادہ انگریز ہو. بالکل ٹھیک. اب نوبت جو ٹرکی میں پہنچی ہے جہاں وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ سکارف کی صرف اجازت دی ہے، لازمی نہیں کیا. کوئی بچی لینا چاہتی تو وہ نامراد اٹارنی جنرل صدر کے وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دار کر دیا کہ ان کو نائر قرار دیا جائے، یہ دوبارہ شرعیت دلانا چاہتے، صرف سر کا کپڑا. یہاں تک لے گئے. اور جو بات حکیم صاحب نے کہی کہ رسم الخط، لوگ سمجھیں رسم الخط کیا، چلو جو انگریزی میں ABC میں لکھے، سمجھتے نہیں کہ رسم الخط تبدیل ہو گیا تو آپ کا سارا جو بزرگوں کا ترکہ صدیوں کا لکھا وہ آپ کے لیے اجنبی ہو گیا. اس کو پڑھنے کے لیے تو نئے سرے سے وہ زبان سیکھنی پڑے گی. جب آپ اردو ہی بھول گئے لکھنا تو اردو میں جو فارسی میں عربی نے 1200-1300 سال میں علماء نے لکھا وہ تو سارا آپ کے لیے کچھ بھی بے معنی ہو گیا. آپ کیا پڑھیں گے ان کو؟ اس لیے بڑی سازش ہوتی ہے کہ اس قوم کا رسم الخط بدل دو، ان کو اپنے بڑوں کا لکھا پڑھنے کے لیے، جیسے ہم انگریزی سیکھتے ہیں اس کو پھر اردو سیکھنی پڑے، عربی سیکھنی پڑے. تو ذہنی غلامی. اور بالکل مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکرہ صحیح ہے کہ جس دن مسلمانوں نے تحقیق چھوڑی تھی اسی دن دنیا کی امامت سے استعفیٰ دے دیا تھا کہ اب ہم نہیں دنیا کے امام.
جو تحقیق کرے گا اس کے پیچھے چلیں گے۔ واقعی ایسا ہوا کہ انہوں نے سچی تحقیق کی یا غلط کی، انہوں نے سوچنا شروع کر دی، سائنس میں فلسفے میں تحقیق تو بڑی کی انہوں نے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ الگ بات ہے۔ کائنات کے راز معلوم کیے، چیزیں ایسی ایجاد کی کہ جادو نگری معلوم ہوتا جہاں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور لاکھوں میل فاصلے سے سن رہے ہیں بات، دیکھ رہے ہیں تصویر۔ تو لوگ متاثر ہو گئے کہ یار پھر باتیں باقی بھی ان کی صحیح ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں، دنیا خود بنی ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہو، ٹھیک کہتے ہیں سارے، کوئی نبی نہیں آیا، انسانی عقل ہی کافی ہے رہنمائی کی۔ وہ سب چیزیں اساسیات جو دین کے جو فنڈامنٹلسٹ چیزیں تھیں سب ختم ہو گئی، ان کا سکہ چل گیا۔ تو تحقیق کا دروازہ یہ سارا پڑھیں گے۔ مولوی صاحب کا کہنا یہ کہ ذہنی غلامی کا سبب ہے تحقیق چھوڑ دینا، اس لیے ہر مسلمان خود قرآن پڑھے، خود حدیث پڑھے، جو سنیں بات اس کی تحقیق کرے کہ دین کی بات ہے بھی، اور پھر اس پر اپنے ایمان کو پختہ کرے کہ جو اللہ کہتا ہے وہ غلط نہیں، وہی صحیح ہے، یقین کے بغیر نا۔ سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، یہ ہے نا ہم گرفتار سارے ذہنی غلام، وہی لباس اسی طرح کھانا پینا۔ سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ غلام تو آدمی تقدیر کی وجہ سے ہو سکتا کبھی پھنس جائے، مگر جب بے یقینی اپنے دین کے بارے میں یقین ہی رہا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو تھا دین میں وہ بہتر تھا۔ ہاں جی بے دین بنایا لوگوں۔ اب ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذہنی پختگی جو وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ حافظ ادریس صاحب نے ایک سیمینار یہ بات بتائی، یہ افریقہ میں رہے ہیں، جنوبی افریقہ میں عیسائیوں کی ایک اسکول میں 8 سال تک برابر عیسائیت کی ترغیب دی جاتی رہی۔ انہوں نے دینیات کا رسالہ ان کو کہیں پہنچ گیا تو 12 طالبات وہاں تھی، اس میں انہوں نے کسی نے بھی عیسائیت کو قبول نہیں کیا اور انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرتے، صرف دینیات کو پڑھنے سے۔ یہ ذہن ہے، وہ سارے ان کا جبر، ان کا سارا نظام جو ہے وہ ناکام ہو گیا ان کا ذہن بدلنے کے لیے۔ اور ترک کا یہ تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، میدان میں شکست کھا کے ان کو شکست دے دی اور ان کا رسم الخط بدل دیا۔ تو یہ ایمان جو ہے نا، یہ پختہ انہوں نے کہا کہ یہ تم دینیات کے مقابلے میں کوئی چیز لاؤ تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ذہنی پختگی ہے، غلامی کی حالت تھی وہاں، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ برقرار رہا، اس کو وہ کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ اس سوچنا سمجھنا مسلمان شروع کر دینا ہر شخص۔ ہو گیا نہیں ہوا تو نہیں دے تین صاحب کا وقت شروع ہو رہا۔ چائنا اور جاپان نے ترقی کی ہے، وہ کتابیں اپنی زبان میں لکھی ہیں، ہاں پڑھتے پڑھاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت امام بخاری کے ذریعے سے ہم کو پہنچی ہے۔ اس کی روایت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم خود حاصل کرے اور معلم اور دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ وہ انسان سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ مسلمان سب سے زیادہ بہتر ہے جو کہ قرآن مجید کو خود پڑھے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے یہ کیوں ہے؟ قرآن مجید جب ہم کہتے ہیں، یہ بھی آپ سوچ لیں کہ قرآن مجید کو قرآن مجید کیوں کہتے ہیں؟ مجید کے معنی ہیں، 2 معنی میں آتا ہے مجید کا لفظ، مجد سے ہے، یہ بزرگ، باعزت،
باعزت و شرف، باعظمت۔ دوسرے معنی اس کے ہیں صاحب العطایہ، کریم النفس، جو دوسروں کو عنایات کرے، مہربانیاں کرے ان پر، ان کو جود و کرم کا جو ہے ان پر اپنی باشی کرے۔ تو قرآن مجید ان دونوں لحاظ سے جو ہے یہ عظیم کلام ہے، مجید ہے، بزرگ ہے، باعزت شرف ہے۔ قرآن مجید نے شروع جب آیا تو اسی وقت اس نے یہ چیلنج کر دیا تھا، جب منکرین نہیں مانتے تھے کہ یہ تو اپنی طرف سے بنا کے لایا ہے یا اس کو کوئی سکھاتا ہے، تو قرآن مجید نے چیلنج کر دیا کہ یہ بھی عرب ہے اور تم بھی عرب ہو، تمہاری بھی زبان ہے، تم اس کے برابر ایک صورت ہی بنا کے لیا۔ وہ چیلنج اس زمانے کا تھا اور آج بھی وہ موجود ہے چیلنج، کوئی شخص اس کی ایک صورت کے برابر ایک صورت بنا کے نہیں لا سکتا۔ دوسرا جو اس سے بھی زیادہ اس کا پہلو ہے وہ ہے اس کی عطایہ، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں جو ساری انسانیت کے لیے موجود ہیں، اس کی تعلیمات، اس کے اندر جو حکمت کے خزانے موجود ہیں، وہ اس کے اترنے سے دیکھ کر آج تک اس کی فیض بخشیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ قرآن مجید کے آنے سے جو انقلاب پیدا ہوا وہ دنیا کی کسی کتاب کے آنے سے بھی پیدا نہیں ہوا۔ جو معاشرہ قرآن مجید نے آ کے تشکیل دیا اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اس لیے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر انسان کی ہدایت کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کی ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی شاعر کا زبان کی اصل شعر جب ہمیں آتا ہے ہم اس کی زبان سے سننے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کی زبان سے یہ شعر ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہنچا، اور یہ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نفلی عبادت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک انتہائی خوش قسمتی ہے اس قوم کی جس کا نام مسلمان ہے۔ دنیا کے اندر اور بھی آسمانی اور الہامی کتابیں موجود ہیں جن میں سے کسی کا بھی یہ آج دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اسی صورت میں موجود ہے اور اسی زبان میں موجود ہے جس میں وہ نازل ہوئی تھی۔ واحد کتاب وہ قرآن مجید ہے جو اسی زبان میں موجود ہے، انہی الفاظ میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر وہ خزانے حکمت کے جو ہمیں وہ عطا کرتا ہے، اور وہ ہمیں جو انسانیت اور شرافت کے درس دیتا ہے، اور وہ پھر ہمیں بہترین انسان بناتا ہے اور بہترین انسانوں کے ایک معاشرہ بناتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے، انسان کو انسان بنانا، ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنا۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ اس نے اس قوم کو جس نے کہ الف بے جو ہے وہ بھی نہیں جانتی تھی، اس کے اندر سارے 17 آدمی جو تھے وہ معمولی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان کے اندر کوئی مصنف نہیں تھا، ان کے اندر کوئی حکیم نہیں تھا، ان کے اندر کوئی فلاسفر نہیں تھا، ان کے اندر کوئی باٹنسٹ نہیں تھا، کوئی فزکس۔ اس قوم کے اندر یہ اترا اور اس قوم نے صرف یہ نہیں کیا کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کی، بلکہ اس قوم نے یہ کیا کہ پہلے وہ خود بدلی، قرآن مجید کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالا، پھر ایک دنیا کو جو ہے اس سانچے میں ڈالا اور ایک دنیا جو ہے وہ تبدیل کر دی۔ تو اس چیز کی تعلیم جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے وہ اگر ہم کریں تو اس سے زیادہ بڑی کیا بات۔ ایک انسان کو انسان بنانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ کا خود تجربہ ہے کہ کسی آدمی کو، کسی بچے کو، بیٹے کو، کسی اپنے شاگرد کو جب آپ اس کو بدلنا چاہیں، اس کو سیدھے راستے پہ چلانا چاہیں تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید جو ہے اسی ایک شخص نے اس نے قومیں جو ہیں وہ بدل دی۔ تو اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم خود اس چیز کو پڑھیں، خود اس چیز کو سیکھیں، خود اس کی تعلیم حاصل کریں جو اتنی بڑی انقلابی کتاب ہے، اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں، اور پھر وہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس دنیا کے اندر اس کو عام کریں، اس کا فیض جو ہے اس کو دنیا تک پہنچائیں، اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اس کو تبدیل کریں تاکہ وہ بہترین انسان پیدا ہوں جن کے بارے میں یہ ہے کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مکرم معظم ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر اس سے زیادہ کوئی بڑا انسان نہیں ہو سکتا جو کہ قرآن مجید خود سیکھے اور پھر اس کی تعلیم آگے دوسروں کو دے۔ خود سیکھنا بجائے خود، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ صرف اپنے حد تک محدود رکھنا ہے۔ بہتر وہ ہے کہ جو بڑا وہ ہے جو اس کو دوسروں تک پھیلائے۔
ویسے تو تعلیم جو ایک ایسی چیز ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا